یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. جمعہ 21 نومبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکہ کا انڈیا کو جیولن اور ایکسکیلیبر جدید جنگی ہتھیار فراہم کرنے کا اعلان. مئی کی لڑائی میں پاکستان کی کامیابی کا دعویٰ اور چین پر الزام. امریکی کمیشن کی رپورٹ کا انڈیا اور پاکستان میں چرچا. پاکستان کے شہر فیصل آباد کی فیکٹری میں دھماکہ، 15 افراد ہلاک. ٹرمپ کی آج وائٹ ہاؤس میں نیو یارک کے میئر زوران ممدانی سے ملاقات. جانیے فرانس میں 10 کروڑ روپے کے منفرد کیلکولیٹر کی نیلامی کا معاملہ متنازع کیوں ہوا؟ کرکٹرز ہاتھ نہیں ملاتے لیکن یہ ساتھ کھڑے ہیں. دبئی ایئر شو میں پاکستان اور انڈین فضائیہ کے افسران کی تصاویر زیر بحث. کے پاپ ڈیمن ہنٹرز ریلیز کے ساتھ ہی عالمی سطح پر مقبول. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکہ نے FGM جیولن ٹینک شکن میزائل سسٹم اور M982 ایکسکیلیبر گائیڈڈ توپ کے گولے انڈیا کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے انڈیا سے ان ہتھیاروں کے سودے کے بارے میں امریکی کانگریس کو مطلع کر دیا ہے. دفاعی کوآپریشن ایجنسی کے مطابق ان ہتھیاروں کی مالیت تقریباً $93 ملین بنتی ہے. واشنگٹن سے ان اہم ہتھیاروں کی خریداری کو انڈیا امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کے لیے ایک اہم پیش رفت بتایا جا رہا ہے. امریکہ کی ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی نے 2 علیحدہ بیانات میں کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے انڈیا کو تقریباً $47 ملین کے ایکسکیلیبر پروجیکٹائل اور متعلقہ ساز و سامان اور تقریباً $46 ملین کے جیولن میزائل سسٹم اور دیگر ساز و سامان فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ صحیح ہدف پر وار کرنے والے مجوزہ ہتھیاروں کی فروخت سے انڈیا کی فوجی بریگیڈ کی ٹارگٹ اٹیک کی صلاحیت بڑھ جائے گی اور ان سے انڈیا موجودہ اور مستقبل کے خطرات کا پوری صلاحیت سے سامنا کر سکے گا. اس میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈیا کو یہ ساز و سامان اپنی مسلح افواج میں شامل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. یاد رہے کہ جیولن میزائل نظام ایک انتہائی جدید ہتھیار ہے. روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو امریکہ کی جانب سے جو اہم ہتھیار فراہم کیے گئے ہیں ان میں یہ میزائل بھی بہت اہم ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ کی طرف سے فراہم کیا گیا جیولن ٹینک شکن میزائل یوکرین کے اسلحہ خانہ میں سب سے مؤثر ہتھیار ہے. امریکی کانگریس میں پیش کی گئی امریکہ چین اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن کی رپورٹ نے پاکستان اور بھارت میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مئی 2025 کی 4 روزہ لڑائی میں پاکستان نے چین کے جدید ہتھیار استعمال کرتے ہوئے بھارت کے خلاف نمایاں کامیابی حاصل کی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس رپورٹ کو اپنی فوج کی بہادری کا اعتراف قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے بھی اس کامیابی پر مہر لگا دی ہے. جو الحمدللہ امریکہ میں کانگریس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ جو مئی میں جو یدھ ہوا تھا اور ہندوستان کو اس 4 دن کی مختصر جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو جو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، آج امریکہ کی کانگریس کی رپورٹ نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ پاکستان کی افواج نے واقعی. دوسری جانب چین نے اس رپورٹ کو تعصب پر مبنی قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، جبکہ بھارت نے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل نہیں دیا. رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مبینہ طور پر چینی ساختہ J-10 طیاروں اور PL-15 میزائل سمیت جدید نظام استعمال کیے، جبکہ چین پر الزام ہے کہ اس نے فرانسیسی رفال طیاروں کے خلاف گمراہ کن معلومات کی مہم چلائی. بھارت کی اپوزیشن نے رپورٹ پر سوالات اٹھاتے ہوئے حکومت سے وضاحت طلب کی ہے. دفاعی ماہرین کے مطابق یہ رپورٹ انٹیلیجنس دستاویز نہیں بلکہ اوپن سورس معلومات پر مبنی تحقیق ہے.
जिसे दोनों ममालिक में सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर पर दस्तरस रखने वाली किंग्स कॉलेज लंदन से वाबस्ता डॉक्टर आयशा सिद्दीका। डॉक्टर साहबा, ये जो कांग्रेस को रिपोर्ट दी गई है और इसमें जो चाइना का किरदार और सपोर्ट को जाहिर किया गया है, आप क्या समझती हैं कि मई में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया झड़पों में चीन का क्या और कितना किरदार था? देखें, ये तो मेरे ख्याल में एक आध जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी कहा है कि जो उनके बकौल उनके वर्बेटम में उनको कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा जी हमने जो चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ किया है इसमें चेंजेस वो चाइना भी शायद नहीं कर सकता है। पार्टली बात सच है क्योंकि जंग तो असल में पाकिस्तान एयरफोर्स में लड़ी, ये आप और मैं भी जानते हैं। सही। और उसमें उन्होंने जो तब्दीलियां की मिसाइल्स के साथ और अडेप्ट किया उनको चाइनीज जो J-10Cs थे उनके साथ, बिल्कुल चाइना के एयरक्राफ्ट थे, मॉडर्न एयरक्राफ्ट थे, लेकिन ये फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। और बात यह है कि पाकिस्तान की जो कामयाबी का विजन इंडिया, पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी का वीजा भी इंडिया एक बड़ा जो राज है ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल्स के साथ और जो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है यानी कि फ्रांस, उसके साथ वो वक्त नहीं गुजारा था जो हमारे आर्म फोर्सेस और एयरफोर्स स्पेशली अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ गुजारते हैं। बाकायदा उनके साथ फ़ज़ाई और नेवल हम वो करते हैं, जंगें करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग होती है। सो हमारी उनके साथ इंटीग्रेशन ज़्यादा बेहतर है। हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि जो कुर्बत है या हमारी जो एक्सपीरियंस है उन वेपन्स के साथ, वो ज़्यादा बेहतर था इंडियन एयरफोर्स, और इंडियन एयरफोर्स में अपने और मसाइल बहुत हैं। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें ट्रम्प तो 7-8 जहाज़ों का कहते हैं, इसमें 3 जहाज़ों के गिराने की तस्दीक हुई है, जो कि इंडिया से भी उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद यही आवाज़ें आ रही थी। सिर्फ ये है कि इंडिया ने बेवकूफ़ी में बाद में उनके अपने नैरेटिव को एक धक्का मिला, उन्होंने खुल के बात नहीं की। बाद में कहते रहे, चीफ ने भी कहा कि हाँ जी ये तो होता है, नुकसान तो होता है। उसमें जो चाइना का जिक्र है, देखें ये जो कमेटी है जिसने ये कांग्रेस में रिपोर्ट पेश की है, एक तरफ वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी चाइना कितना बड़ा थ्रेट है, दूसरी तरफ ये है कि जो लास्ट मीटिंग हुई है शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके अमेरिका के और जो उनके मुखालिफिन भी हैं जो खास खुश नहीं हैं, क्योंकि चाइना के पास एक्चुअली बहुत एडवांटेज है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स में तो बेशुमार एडवांटेज है। उन्होंने तो देखे ना, एक टूटी दवाई, एक टूटी बंद की इंडिया वो अमेरिका की सोयाबीन जो जो अमेरिकन फार्मर्स को चाहिए उसकी सप्लाई बंद कर दी, ये थोड़े से पीछे हो गए, टैरिफ्स को भी रीनिगोशिएट किया। तो सारी दुनिया के लिए चाइना की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक और मिनरल वेल्थ की पावर है और उनकी कैपेसिटी है एक्सप्लॉइट करने की, वो जाहिर है, वो ज़ेरे बहस तो बिल्कुल है, लोगों के लिए वेस्ट में परेशानी का बिल्कुल बायस है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके अमेरिका में जो रिपोर्ट पेश की गई है वो इसको एम्फसाइज करने के लिए कि देखें जी चाइना की एक बढ़ती ताकत है। सही। और देखिए बात यह है कि आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, एक इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मुझे जाना हुआ है। मुझे याद है कि वहाँ चाइनीज डेलीगेशन भी आया था, तो वहाँ कह रहे थे कि भाई हम तो इंडियन ओशन पावर हैं, और इंडियन बड़े परेशान हो रहे थे और हैरान हो रहे थे कि भाई ये क्या बात है। लेकिन बिल्कुल उनका इन्फ्लुएंस है
پاکستان میں گوادر ہے، شری لنکا میں بھی ان کے پاس بیس ہے، بنگلہ دیش میں بھی ان کا انفلوئنس ہے، نیپال میں بھی ان کا انفلوئنس ہے، اور انڈیا بھی کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی میجر پش بیک نہیں نہ دے پایا ہے چائنا کو، اور نہ ہی نریندر مودی کی ایسی کوئی نیت ہے۔ وہ جو چائنا کے ساتھ 2 سال پہلے بارڈر پہ اسکرمشز ہوئے تھے، اس کے بعد سے مطلب کہ جو نیریٹو بلڈ ہوا کہ جی بالکل چائنا قبول نہیں، چائنیز چیزیں مت خریدو یہ وہ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ بڑھ گئی۔ تو ایک طریقے سے ایک ڈی فیکٹو پاور انہینسمنٹ تو ہو ہی رہی ہے چائنا کی، جس کے لیے اور سب سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑی وجہ جو چائنا کے انفلوئنس کی ہے کہ چائنا کسی کے پولیٹیکل میٹرز میں دخل اندازی یا در اندازی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بھائی جس طرح معاملہ چلانا ہے چلاؤ، ہم آپ کو روک ٹوک نہیں کریں گے، جو امریکن پالیسی ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ جی ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، آپ کا بے حد شکریہ۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ اب تک فیصل آباد شہر میں ایک فیکٹری میں دھماکے کے بعد کم از کم 15 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک بیان میں ترجمان ریسکیو 1122 فاروق احمد کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیق سے لگ رہا ہے کہ یہ دھماکہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے سے فیکٹری کے قریب واقع 9 گھر متاثر ہوئے ہیں۔ ریسکیو ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ گیس لیکیج کی وجہ سے سٹیمر بلاسٹ سے ہوا۔ یہ فیکٹری ملک پور شہاب ٹاؤن میں واقع ہے، جس کے قریب کبڈی اسٹیڈیم گراؤنڈ بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق اس مقام پر 4 اکٹھی فیکٹریاں تھیں، جن میں سے یہ حادثہ کیمیکل سمد بانڈ بنانے والی فیکٹری میں ہوا ہے، جبکہ پڑوس میں موجود 3 فیکٹریاں بند تھیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق اس حادثے میں 9 گھر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ متاثرین میں 3 مزدور اور باقی رہائشی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز نے کمشنر فیصل آباد سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جمعے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو یارک کے نو منتخب میئر زوران ممدانی سے ملاقات متوقع ہے۔ میئر کے حالیہ انتخابات سے قبل کئی مہینوں تک دونوں شخصیات نے ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی تھی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ ممدانی ایک کمیونسٹ میئر ہیں جنہوں نے اوول آفس میں ملاقات کی درخواست کی تھی۔ ممدانی نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ اس ملاقات میں عوامی تحفظ، روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور معاشی سیکیورٹی کو توجہ دی جائے گی۔ ممدانی نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایسے کسی بھی ایجنڈے پر کام کروں گا جس سے نیو یارک والوں کو فائدہ پہنچے۔ اگر کوئی ایجنڈا نیو یارک والوں کو تکلیف دیتا ہے تو میں سب سے پہلے اس پر بات کروں گا۔ ممدانی کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات روایت کا حصہ ہے، مگر اس سے قبل منتخب ہونے والے نیو یارک کے میئرز کی باقاعدہ طور پر امریکی صدر سے خصوصی ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں۔ دنیا کی سب سے پہلی حساب کتاب کرنے والی مشین کی قیمت کا تخمینہ پاکستانی روپے کی قدر کے اعتبار سے تقریباً 10 کروڑ روپے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نیلامی کا معاملہ متنازع ہو چکا ہے۔ یہ مشین جسے فرانسیسی ریاضی دان بلیس پاسکل نے 1642 میں تیار کیا تھا، کرسٹیز آکشن ہاؤس میں نیلام کی جانے والی تھی، لیکن پھر بیچ میں فرانس کا قومی وقار اور عدالتی حکم رکاوٹ بن گئے۔ پیرس کی ایک عدالت نے اس مشین کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔
جس کے بعد آکشن ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسے فی الحال نیلامی میں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل کرسٹیز نے کہا تھا کہ یہ اب تک نیلامی کے لیے پیش کیا جانے والا سب سے اہم سائنسی آلہ ہے اور مختلف اندازوں کے مطابق اسے 2 سے 3 ملین یورو تک میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ادھر سائنسدانوں اور محققین نے اسے تاریخی آلہ قرار دیتے ہوئے اپیل کی ہے کہ اسے قومی خزانہ قرار دے دینا چاہیے۔ یاد رہے کہ پاسکل کی عمر صرف 19 برس تھی جب انہوں نے کیلکولیٹر کی سب سے اولین شکل تیار کی تھی۔ اس وقت دنیا میں ایسی صرف 9 مشینیں موجود ہیں۔ کرسٹیز کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ تاریخ میں پہلی کوشش تھی کہ انسانی دماغ کا کام ایک مشین سے لیا جائے۔ بیان کے مطابق یہ ایجاد ایک بڑی چھلانگ تھی جس کی اہمیت آج کی دنیا میں خصوصی مطلب لیتی ہے۔ لا پاسکلین نامی اس مشین کو اس سے قبل نیو یارک اور ہانگ کانگ میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا، تاہم بدھ کے دن پیرس کی ایک انتظامی عدالت نے فرانس کے ثقافتی وزیر کی جانب سے جاری شدہ برآمدی اجازت نامے کے خلاف حکم امتناع جاری کیا ہے۔ یہ اجازت نامہ مئی میں جاری کیا گیا تھا۔ عدالت میں سماعت کرنے والے جج نے فیصلہ کیا کہ سرٹیفکیٹ کی قانونی حیثیت پر سنجیدہ سوالات ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کو دیے جانے والے بیان میں کرسٹیز آکشن ہاؤس کے ترجمان نے کہا کہ حتمی فیصلے کے انتظار میں کرسٹیز نے اس نیلامی کو معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس مشین کی تاریخی اور سائنسی قدر کو دیکھتے ہوئے اسے قومی خزانہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے بعد فرانسیسی قوانین کے تحت اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ دبئی ایئر شو 2025 میں پاکستان اور انڈیا کے فضائی افسران کی ایک ساتھ کھڑے ہونے اور JF-17 تھنڈر کے سامنے تصاویر بنوانے کی تصاویر وائرل ہو گئی ہیں، جن پر سوشل میڈیا پر زبردست بحث جاری ہے۔ کچھ صارفین اسے دونوں ممالک کی فضائیہ کے پیشہ ورانہ تعلقات کی علامت قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسرے اسے پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ برتری کا ثبوت بتا رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ انڈین ایئر فورس اور نیوی کے افسران نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا اور JF-17 بلاک 3 کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ایئر شو میں پاکستان نے JF-17 بلاک 3 جبکہ انڈیا نے تچس اور سوریا کرن ٹیم کو نمائش میں پیش کیا۔ یہ تصاویر ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب کرکٹ سمیت کئی مواقع پر دونوں ممالک میں کشیدگی نظر آئی ہے، مگر ایوییشن کے شعبے میں پیشہ ورانہ احترام ابھی برقرار ہے۔ سامعین، 21 نومبر 1979 کو کعبہ کے محاصرے کی خبروں کے اگلے ہی روز اسلام آباد میں مشتعل ہجوم نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، عمارت کو آگ لگا دی اور سفارتکار اندر پھنس گئے۔ حملے میں 2 امریکی فوجی اور 2 پاکستانی ملازمین ہلاک ہوئے، جبکہ درجنوں اہلکاروں کو شدید خطرات کے بعد ریسکیو کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعے کے وقت صدر جنرل ضیاء الحق راولپنڈی کی گلیوں میں سائیکل پر سادگی مہم کے تحت دورہ کر رہے تھے اور امریکی حکام ان سے رابطہ ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء نے فوج کو کارروائی کا حکم دیا، جس کے بعد کئی جانیں بچائی جا سکیں۔ سن 2019 کے دوران اسلام آباد میں امریکی سفارتکار ڈیوڈ نے سفارت خانے کے اس پاکستانی اہلکار کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے 21 نومبر 1979 کو 100 سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہجوم توڑ پھوڑ اور آتش زنی کر رہا تھا تو اس وقت محمد راشد عمارت میں شدید گرمی اور دھوئیں کے باوجود تہہ خانے میں رہے تاکہ جنریٹر کو آپریٹ کر سکیں۔ عمارت کا وینٹیلیشن سسٹم اسی جنریٹر سے چل رہا تھا، جس کی بدولت سفارت خانے کے کمیونیکیشن والٹ میں لوگ سانس لے پا رہے تھے۔ مگر اس پورے واقعے کی سب سے دلچسپ بات جنرل چشتی کے بقول یہ تھی کہ جنرل اختر عبد الرحمان نے جنرل ضیاء کو بتایا کہ وہ اپنے 2-3 ساتھیوں کے ساتھ خود امریکی سفارت خانے گئے تھے اور سویلین لباس میں انٹیلیجنس اہلکاروں نے تمام سفارتکاروں کو وینٹیلیٹر سے نکال کر بچایا۔ واقعے پر آج تک سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ حکومتی رد عمل تاخیر کا شکار کیوں ہوا اور سفارت خانے کو بہترین تحفظ کیوں نہ دیا گیا۔ اینیمیٹڈ فلم کے پاپ ڈیمن ہنٹرز جون میں ریلیز ہوتے ہی عالمی سطح پر چھا گئی تھی۔ اس فلم نے نہ صرف نوجوان ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ کورین نیاد امریکی سٹار آرڈن چوکو کو بھی مداحوں کی ایک نئی نسل سے متعارف کرایا۔ فلم کی ایکشن، میوزک اور منفرد کہانی نے اسے رواں سال کی سب سے زیادہ چرچے میں رہنے والی اینیمیٹڈ فلموں میں شامل کر دیا۔ یہ ایک ایسی فلم تھی جس میں کام کرنے کا خواب میں نے تب دیکھا تھا جب میں ایک چھوٹی بچی تھی۔ The world will know you as pop stars.
But you will be much more than that. You will be hunters. मेरा मतलब है कि इस तरह के रद्द अमल की मुझे नहीं लगता किसी ने भी तवक्को की थी, लेकिन मुझे पूरा एतमाद था कि फिल्म खूब चलेगी और लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है और मुझे लगा कि कहानी भी ज़बरदस्त थी। और जब मैंने इसकी आर्ट और एनिमेशन देखी और जब इन पर आवाज़ भी लग गई और फिर मैंने फिल्म की प्रमोशनल कॉपी म्यूज़िक के साथ देखी तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल कामयाब होगी। K-pop Demon Hunters का सीक्वल, आप प्लीज बताएं कि इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है हमें नेटफ्लिक्स का इंतज़ार करना होगा या फिर सोनी कंपनी या किसी और कंपनी का जो हमें ग्रीन सिग्नल दे। मुझे मालूम है कि इस बारे में काफ़ी सरगोशियाँ हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा ना होता तो पूरी दुनिया में लोग एहतजाज करते और मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा जब 6 या 7 साल के बच्चों को एहतजाज करते देखेंगे। पाकिस्तान के माया नाज जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स 2025 में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में 83.05 मीटर की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की और अपने मुल्क के लिए तलाई तमगा जीता। इसी मुकाबले में उनके हमवतन मोहम्मद यासिर सुल्तान ने भी बेहतरीन खेल पेश किया और सिल्वर मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल के बावजूद अरशद नदीम की कारकर्दगी पर कुछ हलकों की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, जानिए रुबाब बतूल से। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 6th इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के मेंस जेवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सऊदी अरब के कैपिटल रियाज में होने वाले इन मुकाबलों में उन्होंने 83.05 मीटर के थ्रो के साथ पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान के ही मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि नाइजीरिया के सैमुअल एडम्स ने 76.01 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जीत के बाद अरशद नदीम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि वो पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतकर शुक्रगुजार हैं। उनका कहना था कि वो सर्जरी के बाद दोबारा 100% फिट होने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीत की भूख अब भी बाकी है। जुलाई में अरशद नदीम इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। उनके मुताबिक वो इस साल जुलाई में होने वाली इंजरी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब ना होने की वजह से सितंबर में खेले गए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मुतासरा कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे और तीसरे थ्रो के बाद ही मेडल की दौड़ से बाहर हो गए थे। याद रहे कि अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 92.97 मीटर की तारीखी थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया था और ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम किया था। अरशद के इस गोल्ड मेडल पर सोशल मीडिया पर लोगों की जानिब से मिक्स्ड रिएक्शन सामने आए हैं। एक्स की एक सारिफ का कहना है कि अरशद के मुकाबले में कोई मजबूत हरीफ नहीं था, इसलिए जश्न मुनासिब नहीं। इनके मुताबिक अरशद को इस वक्त सिर्फ फिटनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाज़ सारिफीन 85 या 86 मीटर से ज्यादा थ्रो न आने पर भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब बहुत से लोग इनका दिफा करते नजर आते हैं। सहाफी फैजान लखानी ने बताया कि दुनिया भर में 80 मीटर से ऊपर 8,123 थ्रोज रिकॉर्ड हुई, जिनमें से सिर्फ 131 थ्रोज ही 90 मीटर तक पहुंच सकी, यानी सिर्फ 1.6%। फैजान ने ये भी कहा कि जेवलिन थ्रो मुकाबलों में 90 मीटर से आगे जेवलिन फेंकना मुकाबले के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। इंडिया की एयर फोर्स ने दुबई में एयर शो के दौरान इंडिया का जंगी तियारा तिचास के गिरने के बाइस पायलट की हलाकत की तस्दीक करती है और हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है। इंडियन एयर फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि IAF का तिजास तियारा आज दुबई एयर शो में फजाई नुमाइश के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में पायलट को शदीद चोटें आने के बाइस वो जान की बाजी हार गए। याद रहे कि इंडिया सन 1983 से तिजास तियारों को मुकामी तौर पर तैयार कर रहा है। बांग्लादेश में जुमे की सुबह 5.7 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले में ढाका समेत दीगर शहरों में कम अज़ कम 6 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। BBC बांग्ला के मुताबिक ज़लज़ला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:38 पर आया, जिसने दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों को हिलाकर रख दिया है। सच वो नहीं जो सब दिखाते हैं, सच वो है जो ZBC सैरबीन दिखाता है। मुल्क भर
بھر میں ٹی ایل پی کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ لڑائی ہوا ہے، بس سارا ڈرائیور لوگ جو ہے نا گاڑی کے نیچے چھپا تھا۔ یہ کہانی لندن کی ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ایک گودام میں ایک ڈبے سے شروع ہوئی۔ But like I'm not here to say, I want to defend myself or I have done. پچھلے 10 سالوں سے زگ زیگ نیوز وہ کہانیاں سامنے لایا جو عام میڈیا چھپاتا رہا۔ پاکستان کے یہ انتہائی دولت مند خاندان کون سے تھے، دولت کتنی تھی ان کے پاس؟ اب ہم لے کر آئے ہیں زگ زیگ نیوز پریمیم سبسکرپشن۔ صرف 500 روپے ماہانہ میں آپ کو ملے گا خصوصی مواد، گہرے تجزیے اور وہ حقیقتیں جو عام ناظرین نہیں دیکھ سکتے۔ بس فیس بھیجیں جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ پر، اسکرین شاٹ شیئر کریں اور ہم آپ کو بھیجیں گے پرائیویٹ ویڈیو لنک۔ زگ زیگ نیوز، جہاں خبر صرف سنائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے۔